الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، وراثت کے بارے میں ہماری بات ہو رہی ہے، پیچھے بھی ہم نے کچھ اس کے مسئلے دیکھے ہیں وراثت کے بارے میں، کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے۔ کفن دفن ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے مرنے والے کا کفن دفن کریں۔ پھر اس نے اگر کسی کا قرض دیا ہے، اگر اس نے قرض لیا کسی سے تو قرض دینے والا ہے تو وہ اس کا لیا جائے، یا اگر اس نے بھی کسی سے لینا ہو سکتا ہے، اس نے بھی کسی سے لینا ہو، وہ قرض لیا جائے، اس کا آپ اس کی وراثت میں شامل ہوگا وہ قرض بھی۔ اگر اس نے کسی کا دینا ہے، جیسے ابھی سمجھ لیں، اگر کسی بندے نے 30 لاکھ روپیہ اس نے چھوڑا ہے وراثت میں، تو 30 لاکھ میں اس کا کفن دفن کریں، اس میں پیسے لگائیں۔ اگر اس نے سمجھ لیں کفن دفن میں 5 لاکھ خرچہ آ گیا، یا 2 لاکھ یا 1 لاکھ روپیہ خرچہ کفن دفن پہ آ گیا نارملی، اب اس نے لوگوں کا بھی دینا ہے، 28-29 لاکھ اس نے لوگوں کا بھی دینا ہے، تو وہ سارا سمجھ لیں قرض میں چلا جائے گا، وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بھی شکل بن سکتی ہے بعض کا تو یہ بھی ہو سکتا ہے 30 لاکھ اس نے چھوڑا ہے، 35 لاکھ اس نے لوگوں کا دینا ہے، تو وہ وارث دیں گے اپنی طرف سے 5 لاکھ، 30 لاکھ تو اس کا ہی جائے گا، فوراً جائے گا۔ یہ اولاد اگر اس میں رہ رہی ہے گھر میں تو وہ فوراً بیچیں یا اتنے پیسے وہ دیں قرض والوں کو۔ تو یہ تخیر اس میں بالکل نہیں ہے، روح معلق رہتی ہے۔ اللہ کے نبی جب کسی کے اوپر قرض ہوتا تو وہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، بعض لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ تو یہ قرض، پہلے تو قرض اپنے اوپر رکھیں ہی نہ، قرض دار ہونا کوئی اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا۔ قرض لیا جا سکتا ہے، لیکن اسی طرح اپنے اوپر قرض رکھ کے پھر بندہ ایسے ہی چلا جائے۔ بعض تو وصیت بھی نہیں کرتے کہ میں نے کسی کا قرض دینا ہے، تو بعد میں اعلان کرنا پڑتا ہے کسی نے اگر لینا ہے تو بتائیں۔ خود ہی بتانا چاہیے، لکھنا چاہیے کہ میں نے اس کے اتنے دینے ہیں۔ بر اولادوں پہ بھروسہ نہ رکھیں، کوئی کسی کا آج کل قرض نہیں اتارتے، یہ اس لیے خود ہی اپنا یہ مسئلہ جو ہے نا یہ حل کریں۔ پھر بھی اگر کسی نے کسی کے اوپر قرض ہے تو شریعت نے یہ نظام رکھا ہے، کسی نے کسی کے اوپر قرض ہے اس کے مال سے ہی فوراً اتارا جائے، تخیر نہ اس میں کی جائے کہ بعد میں کر لیں گے، کون سا کوئی مانگ رہا ہے، نہیں، ان کا ایک اصول ہے، اس کا مال بیچیں، اس کا حصہ دیں، قرض میں دیں جو بچتا ہے۔ اب قرض اللہ کا بھی ہو سکتا ہے، جس میں چلیں کچھ اہل علم کہتے ہیں بندوں کا قرض پہلے دیا جائے کیونکہ یہ معاف نہیں ہوتا، اللہ تو اپنا معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا قرض بھی کو مد نظر رکھا جائے، یہ بھی زیادہ حق رکھتا ہے بندوں کا قرض سے۔ جیسے اس کے اوپر کوئی فدیہ ہے، نظر ہے، زکوٰۃ نہیں اس نے دی، مال پہ واجب زکوٰۃ اس نے نہیں نکالی 2-3 سال کی، حج کی اس پہ فرض تھا، نظر مانی تو اس نے حج کی، تو کفارہ ہے، کوئی فدیہ اس پہ روزوں کا، روزے اس نے کچھ چھوڑے ہیں اس کا فدیہ نہیں دیا، یا روزے چھوڑے ہیں، صحت یاب ہوا، سستی کی، روزوں کی قضا بھی ہوتی ہے، پھر وارث قضا کریں، تو یہ بھی ایک شکل ہے قرض کی۔ تو برحال بندوں کا قرض پہلے ترجیح دیں، اس طرح قرض میں پیسے لگائیں جو وہ اتارے جائیں اس کے سب سے پہلے۔ تو پھر اس کا وصیت دیکھیں، پہلے تو اس کے کفن دفن پہ خرچہ آئے گا، اس کے کفن دفن کے بعد اس پہ قرض پہ خرچہ جائے گا، اب جو بچ رہا ہے نا اس کا 1/3 اگر اس نے وصیت کی ہے یا زیادہ بھی کی ہے، اس نے 1/3 سے زیادہ کر دیا آدھے کی، تو 1/3 ہی لاگو کریں گے، یا اس نے سارے کی وصیت کر دی ہے کسی کو دینے کی مسجد یا مدارس میں، تو 1/3 تو لاگو کریں گے ہی نا، تیسرا حصہ، یا اس نے 1/4 کی ہے، 1/5 کی ہے، پھر تو اس حساب سے دیکھیں گے۔ اب کفن دفن، قرض، اب جو مال بچا ہے نا اس کا ہوگا 1/3، 1/4، 1/5، تیسرا حصہ اس میں دیں گے، چوتھا حصہ دیں گے، ٹھیک ہے نا، اب اس میں ہوگا۔ تو یہ ہے اس میں مسئلہ ہے، جیسے کسی بندے نے 40 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے وراثت میں، تو 1 لاکھ سمجھ لیں اس کے کفن دفن پہ خرچہ آیا ہے، اب 9 لاکھ اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے، وہ دے دیا، اب کتنا بچا؟ 30 لاکھ۔ اب اس میں اس نے 1/3 وصیت بھی کی ہے، جیسے جائزت ہے زیادہ سے زیادہ 1/3، تیسرا حصہ آخری آتا ہے، یہ افضل تو یہ کم کیا جائے۔ اب 30 کا 1/3 10 لاکھ یہ جائے گا وصیت میں، اس نے کسی مدارس میں، کسی مسجد میں، کسی مسائے کو، کسی غیر وارث کو، جیسے غیر وارث سمجھ لیں اس کے رشتہ داروں میں پوتے ہیں، بیٹے موجود ہیں، پوتوں کو نہیں ملتا، پوتوں میں وصیت کر دی۔ اسی طرح
بیٹیوں کے بچوں کو وصیت کر دی، بھائیوں کے بچوں کو، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اس کو سمجھتا ہے، تو وہ اس پہ پھر مال تقسیم ہوگا۔ قرض، کفن دفن، قرض اور وصیت۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی کی وصیت ہی پوری نہ کرے، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کسی کا مال آپ کھائیں گے، قرض اگر آپ نے نکال دیا تو کسی کا مال کھائیں گے، وصیت اگر اس نے کر دی ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں، قرض والا مال بھی آپ کا نہیں ہے، وارثوں کی بات ہو رہی ہے، اور جو اس نے وصیت کر دی ہے 1/3 وہ بھی آپ کا نہیں ہے، وہ بھی جس کو بھی کی ہے اس کو پہنچائیں۔ پھر جو مال بچتا ہے، سمجھ لیں 20 بچ رہا ہے، وہ پھر جائے گا وارثوں میں، جو اس کے بیٹی، بیٹے، بیوی، بچے، سب اس میں، ماں باپ، کسی مرد کا انتقال ہے، بیٹی بیٹے نہیں ہیں تو اس کے ماں باپ کو جائے گا، ماں باپ بھی نہیں تو اس کے بہن بھائیوں کو جائے گا۔ تو اس طرح پھر اس کا مال کسی نہ کسی جگہ پہ وہ تقسیم ہوگا۔ تو یہ اس میں مسئلے ہیں، کفن دفن، قرض اور وصیت۔ تو وصیت میں غیر شرعی وصیت نافذ نہیں ہوتی، وارثوں پہ اگر اس نے وصیت کی ہے مالی تو وہ لاگو نہیں ہوگی، غیر وارثوں پہ وصیت ہوتی ہے، وہ بھی 1/3۔ اگر وارثوں پہ کر بھی دیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لاگو نہیں ہوگی۔ مالی تو بالکل نہیں لاگو ہوگی، مالی کا تو ایک طریقہ اللہ نے اپنے طریقے سے نظام رکھا ہے، اس کے مطابق ہی یہ تقسیم ہوگی۔ السلام علیکم۔